ایک امیر کبیر تاجر اپنے تجارتی دورہ پر تھا۔ شہر شہر اور گاؤں گاؤں سے ہوتا ہوا یہ قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ موسم کی شدت اور راستے کی دشواریاں انہیں مختلف مقامات پر خیمہ زن ہونے پر مجبور کرتی۔ سفر کے دوران قافلے کا گزر جب ایک جنگل سے ہوا تو سب لوگوں نے آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ تاجر بھی اپنی جھونپڑی میں چلا گیا اور آرام کرنے لگا۔ تاجر ابھی سویا ہی تھا کہ اچانک اسے پرندوں کی آواز نے جاگنے پر مجبور کر دیا۔ اپنے خیمے سے نکل کر اس نے دیکھا تو اسے ایک پرندہ زور زور سے چلاتا نظر آیا۔ جیسے ہی تاجر اس پرندے کے قریب گیا تو اسے معلوم ہوا کہ پرندے کے پر ٹوٹے ہوئے ہیں اور وہ بھوکا ہے۔ تاجر سوچنے لگا کہ اس معذور پرندے کو خوراک کیسے ملے گی اور بغیر خوراک کے یہ زندہ کیسے رہے گا۔ یہ سوچتے سوچتے وہ اپنے خیمے میں چلا گیا۔ چند لمحوں کے بعد جب وہ خیمے سے باہر آیا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ تاجر نے دیکھا کہ ایک پرندہ اپنی چونچ میں خوراک لے کر آیا اور اس پرندے کے منہ میں ڈال دی۔ پھر دوبارہ یہ پرندہ اپنی چونچ میں خوراک لے کر آیا اور دوبارہ اس کے منہ میں ڈال دی۔ اس پرندے نے یہ عمل کئی مرتبہ دہرایا، یہاں تک کہ زخمی پرندے نے پیٹ بھر کر دانہ کھایا۔ اس منظر نے تاجر پر سوچ کے نئے دروازے کھول دیے۔ وہ سوچنے لگا کہ جب ہر جاندار کی ذمہ داری قدرت نے خود لے رکھی ہے تو ہم رزق کے پیچھے کیوں مارے مارے پھرتے ہیں، کیوں اتنے جتن کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر تاجر نے اپنا سارا مال اپنے احباب، اپنے رشتہ داروں میں اور جو ساتھ آئے ہوئے دوست تھے ان میں تقسیم کر دیا اور خود جنگل میں ڈیرا لگا کر بیٹھ گیا اور اللہ کی عبادت میں ہمہ تن مشغول اور مصروف ہو گیا۔ رشتہ دار اور دوست اس بات سے بہت خوش ہوئے کہ اس نے ہمیں اپنا سارا مال تقسیم کر دیا ہے۔ اب اسی خوشی کی بنا پر وہ ہفتہ وار اس کے پاس آتے اور اس کی خدمت میں کھانے پینے کا سامان اور نذرانے پیش کرتے اور واپس چلے جاتے۔ کئی ہفتوں، مہینوں اور سالہ سال تک یہی طریقہ چلتا رہا۔ پھر ایک دن ایک خاتون بابا جی کا چرچا سن کر بہت دور دراز کے علاقے سے بابا جی سے دعا کروانے کے لیے حاضر ہوئی۔ بابا جی میرے لیے دعا کریں۔ بابا جی نے دعا کی، دعا قبول ہو گئی، جنگل میں آگ لگ گئی، بابا جی کے ولایت کے چرچے ہو گئے، ہر شخص دوڑا چلا آ رہا تھا۔ فیض عام کا سلسلہ جاری رہا اور جنگل میں منگل بنتا چلا جا رہا تھا۔ بابا جی مریدین کو اپنی زندگی کا نچوڑ بتاتے کہ بیٹا اللہ پر توکل ہو تو روزی خود بخود انسان کے پاس پہنچ جاتی ہے، روزی انسان کا پیچھا کرتی ہے۔ بابا جی نے لوگوں کو بتایا کہ کس طرح زخمی پرندے کی روزی دوسرے پرندے کے ذمہ ڈال کر اس تک پہنچانے کا اہتمام کیا گیا، کس طرح زخمی پرندے نے اپنی ساتھی پرندے کو بچایا اور اسے روزی فراہم کی، اور کس طرح سے وہ بزرگ اس جنگل میں پہنچے اور لوگ ان تک رزق پہنچاتے ہیں۔ ایک دن ایک منفرد سوچ کے حامل عالم نے بابا جی کی خدمت میں حاضری دی۔ سلام اور دعا کے بعد گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔
کچھ نصیحتیں بابا جی نے عالم کو کیں اور کچھ نصیحتیں عالم نے بابا جی کو کیں۔ اس عالم کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، جن میں سے ایک آدمی نے بابا جی سے سوال کیا، بابا جی، گستاخی معاف، کیا آپ نے زخمی پرندے کو غیبی رزق ملتا دیکھ کر اپنی زندگی کے سارے عقائد ہی بدل کر رکھ دیے؟ جی بیٹا، بابا جی نے جواب دیا۔ تو اس پر اس آدمی نے کہا، بابا جی، آپ کے سامنے دو مثالیں تھیں، زخمی پرندہ اور زخمی پرندے کو کھلانے والا۔ آپ کے ذہن میں کبھی یہ خیال نہ آیا کہ زخمی پرندہ بن کر دوسروں سے خوراک حاصل کرنے والا طفیلیہ بننے کی بجائے اگر آپ زخمی پرندے کو خوراک دینے والا پرندہ خود بنتے تو؟ پیارے بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اب یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ زخمی پرندہ بننا بہتر ہے یا اسے خوراک پہنچانے والا بننا بہتر ہے۔